میں وزیر اعظم کی تقریر سن کے مجھے ضیاء الحق کی نظر آ گیا کہ ضیاء الحق کی روپ میں ایک دوسرا شخص جو ہے یہاں بیٹھا ہوا اقتدار پر وہی غاصبانہ باتیں کر رہا ہے اور یا مشرف کی طرح مکے دکھا رہا ہے. تو کیا آپ ضیاء الحق کی طرح آپ آئین کو کہیں گے کہ میں قدموں کے نیچے روندوں اور وہی آئین کی تشریح کروں جو میری من پسند ہے اور مثبت نتائج آئیں گے، یا آئین وہ ہوگا جو ریاست نے اپنے لیے جو ہے منتخب کیا ہے؟ ریاست کا مطلب عوام ہوتی ہے، تو عوام کی تضحیک نہ کرے یہ حکومت. یہ تو عوام کی تضحیک ہے، یہ آئین کی تضحیک ہے، یہ ریاست کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق ہو رہا ہے. یہ تو کہتے ہیں آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ آپ کر رہے ہو، آپ کر رہے ہو، عدالتیں نہیں کر رہی ہیں. سپریم کورٹ کو اتنا مت چھوٹا کرنے، پوری قوم سپریم کورٹ کے پیچھے ہے، پوری وکلا برادری سپریم کورٹ کے پیچھے اور آئین کے پیچھے ہے. اس لیے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ جی سپریم کورٹ نے سارے حکومتی اختیارات بھی لے لیے ہیں، اور یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں میں حیران ہوتا ہوں. آپ لوگ بھی اس کی ایسے مشتہری کرتے ہیں. ایک مفرور شخص جو لندن میں بیٹھ کر جو سزا یافتہ ہے، جو نااہل ہے، اس فیصلے کے تحت بھی جو الیکشن کمیشن نے سزا کی ہے، اور سزا یافتہ جو عدالتی مفرور ہو، فیوجیٹو فرام لا اینڈ جسٹس ہو، دنیا میں ساری جو اس کا بیان بھی کوئی نہیں دیتا ہے. آپ میں حیران ہوتا ہوں، سارا پیمرا روک کے ہر چیز جو ہے آپ اس طرح دکھا رہے ہوتے ہو ان کی تقریروں کو. اگر کوئی اور ہوتا پارٹی کا تو اس پر تو قدغن ہوتی، اس کو تو آپ پر دکھانے کی بھی بندش ہوتی، یہ بھی سزا ہوتی. کیونکہ آرٹیکل جو ہے اگر آپ دیکھیں تو کسی مفرور کو پناہ دینا بھی یہ جرم ہے، ہمارے اس میں جرم ہے تعزیرات پاکستان میں. اگر کسی پناہ دی ہوئی ہے مفرور کو، آپ تو پناہ ہی نہیں دیتے، آپ تو اپنے چینل کھول کے آپ ان کو سارے قوم کو جو ہے سزا دے رہے ہیں. جو عدالت عظمیٰ کی توہین کرتے ہیں اس طرح سے نام لے کے فوٹو لگا کر، اور وہ کہتے تو ہیں کہ جی یہ ان کا لاڈلا ہے. لاڈلی تو مریم بی بی خود ہیں جو 24 گھنٹے ان کو جو ہے اعلان تان کرتی ہیں نام لے کر اور تصویریں دکھا کر. لیکن میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو نہیں چاہیے کہ ان معاملوں میں، یا ہائی کورٹ ان معاملوں میں الجھے، یا اس معاملے میں ان کو سیاسی شہید بنائے. ان کو قوم خود فیصلہ کرنے دیں، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ کیا اس بات کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے. سپریم کورٹ آرڈر کرے گی اور وہ پیسے بھی آ جائیں گے، وہ فورسز بھی آ جائیں گی، وہ جو ریٹرننگ آفیسر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان تقاضا کرے گی. کیونکہ آرٹیکل 220 میں یہ الیکشن کمیشن کہ یہ اس کی اختیارات میں پاور ہے، اس کی قوت ہے، طاقت ہے جو آئین نے دی ہے، اور یہ ان پر واجب اور لازم ہے. وہ ادارے جن سے جو مانگے گی الیکشن کمیشن فیئر اور فری اور شفاف الیکشنز کروانے کے لیے وہ پابند ہے. اور سپریم کورٹ نے اس پر اپنا مہر ثبت کر دی ہے کہ یہ آپ کو کرنا پڑیں گے. سو یہ ریاستی ادارے جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے کنٹیمپٹ کے دائرے میں آئیں گے، اور ادروائز آئین کی بھی توہین کنٹیمپٹ کریں گے. اور اگر زیادہ کوئی اس سے بھی بڑھ کے کام کیا تو پھر سبورشن آف کانسٹیٹیوشن ہوگا، آرٹیکل 6 بھی لگے گا.